اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم ظاہر کرو خیر کو یا تم چھپاؤ اس کو یا تم معاف کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بری بات، اور خاص طور پہ جب بری بات وہ علانیہ ہو، بری بات کو مشتہر کیا جائے تو اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ بری بات ویسے ہی بری چیز ہے، ایک بندہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی شکایت لگائے، کسی کی چغلی کرے تو یہ چیز ویسے ہی غلط ہے۔ کسی کی برائی کرے لوگوں کے سامنے اکیلے، یا پھر ایک بندہ کسی کی برائی، کسی کی چغلی وغیرہ، کسی کی بری بات لوگوں کے سامنے اس کا مشتہر کرے، اس کا اعلان کرے، تو ہم نے پڑھا تھا یہ چیز اللہ پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اگر ظالم کے خلاف دہائی دے لوگوں کے سامنے تو یہ بات مستثنیٰ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات وہ اگر اس کو لوگوں میں مشتہر کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو خیر کو یا چھپاؤ، نیکی چھپا کر ہو یا نیکی ظاہر کر کے ہو، دونوں حالتیں ہوں، یا تم برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ تینوں کام اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ان تینوں کاموں کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ بہت سے احکامات دیتے ہیں، ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہیں۔ تو ان صفات کا تعلق شروع آیت سے ہوتا ہے۔ تو کئی جگہ اللہ کی صفات ایک صفت آتی ہے آیات کے آخر میں، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی دو اکٹھی صفات آیات کے آخر میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ان اللہ کان خبیرا بصیرا، عفوا قدیرا، غفورا رحیما، یہ مختلف صفات آپ آیات کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ کئی جگہ پر ایک صفت ہوتی ہے، ان اللہ بما تعملون خبیر، یہاں ایک صفت ہے۔ کئی جگہ پر اللہ کی ایک صفت ہوتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کئی جگہ پر دو صفات اکٹھی ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم انسان خود بخود نہیں جان سکتے۔ ہم انسان اللہ کے بارے میں خود بخود جاننا تو دور کی بات ہے، اپنے بارے میں پوری حقیقت یا اللہ کی دیگر مخلوقات کی پوری حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں کہ نہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ بہت ساری مخلوقات ہیں ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے لیکن ہمیں ان کا گہرائی سے نہیں پتہ، ہمیں ان کی پوری حقیقت کا نہیں پتہ۔ مثلا چلیں آج کل یہ کرونا ہے، ہمیں اس کرونا کی پوری تفصیلات کا نہیں پتہ، ہمیں اس کی پوری حقیقت کا نہیں پتہ۔ بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، سورج چاند ستارے دیگر مخلوقات، ہم بہت محدود طور پہ ان کو جانتے ہیں۔ باہر کی مخلوقات کو آپ چھوڑیے، انسان تو اپنے بارے میں انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بارے میں مکمل طور پہ جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرے اندر کیا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بارے میں مکمل طور پہ جانتا ہوں۔ باقی ہر چیز کو چھوڑ دیجئے، انسان کے جسم دو بڑی چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ انسان اپنی روح کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے، اور قیامت تک انسان روح کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح تو اللہ کا حکم ہے. بس یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا کہ تم روح کی حقیقت جان سکو، تم روح کی تفصیلات جان سکو. یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ قرآن کی آیت آج سے 1500 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تب سے یہ آیت ہے، اور یہ آیت آج بھی اسی طرح ہے، اور قیامت تک، قرآن قیامت تک کے لیے، قیامت تک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں ہمارا اتنا علم نہیں ہوگا کہ ہم روح کی حقیقت، ماہیت، تفصیلات جان سکیں. تو روح تو ہمارے ہی وجود کا ایک حصہ ہے. انسان اپنے ہی وجود کو جب صحیح نہیں جان سکتا تو انسان دیگر مخلوقات کے بارے میں کیا صحیح جانے، اور دیگر مخلوقات چھوڑے خالق کائنات کے بارے میں، خالق کے بارے میں انسان خود بخود کیسے جان سکتا ہے. تو خالق کے بارے میں انسان خود بخود نہیں جان سکتا، اور خالق کے بارے میں خود بخود دعویٰ کرنا، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ صفات بیان کر دینا اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے، یہ اللہ پر افتراء ہوتا ہے، یہ اللہ کے بارے میں لا علمی میں کوئی بات کرنا ہوتا ہے جو بہت بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اللہ فرماتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں. اللہ کے بارے میں ہم کیسے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے بارے میں خود کچھ نہیں جان سکتے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ نے ہمیں حواس دیے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و بصیرت دی ہے، شعور دیا ہے، ہم اس سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں اس حد تک کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. کائنات خود بخود نہیں چل رہی، یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوئیں. اس کائنات کا جو اتنا بہترین نظام ہے، ایک ایک سیکنڈ کا جو حساب ہے، یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ نظام چلا آ رہا ہے. ایک وقت میں سورج طلوع ہوتا ہے، ایک وقت میں سورج غروب ہوتا ہے. یہ دن اور رات کا چلنا پھرنا، یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی. ہم اللہ نے ہمیں جو عقل و فہم، شعور، بصیرت دی ہے، ہم اس سے یہ تو پہچان سکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی. لیکن اس خالق کی تمام صفات، اس خالق کے بارے میں ہم خود بخود تمام تفصیلات نہیں جان سکتے. وہ انسان کتنا بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے کہ میں خالق کے بارے میں بھی سب کچھ جان سکتا ہوں. جو انسان اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتا، اللہ کے دیگر مخلوقات کے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتا، تو خالق کے بارے میں خود بخود کیسے جان سکتا ہے؟ تو خالق کے بارے میں انسان کی سب سے بڑی سعادت یا سب سے بڑا انسان کی خوش بختی یہ ہے، انسان کو خالق کے بارے میں پتہ لگے، انسان کو خالق کا تعارف ہو، خالق کی عظمت کا انسان کو پتہ لگے، اور انسان کو یہ پتہ لگے کہ میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، وہ مجھے حکم کیا دیتا ہے، وہ مجھے کس چیز سے روکتا ہے، اس نے مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا مقرر کیا ہے. یہ دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی سعادت ہیں. کوئی عقل و شعور رکھنے والا انسان، کوئی وحی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، انسان کا دل خود بخود اس طرف جائے گا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا. یہ فطری چیز ہے کہ انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ میرا خالق کون ہے، اور میرا خالق کتنا عظیم ہے، اور مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. ایک انسان کتنا ناقص ہے. انسان کوئی چیز بناتا ہے تو انسان کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا. اتنا ناقص انسان کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا، تو الخلاق العلیم، رب العرش العظیم، وہ کوئی چیز بے مقصد کیسے بنائے گا؟ تو مخلوق کا بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی پہچان ہو، خالق کی عظمت کا پتہ لگے، اور مخلوق کی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ مخلوق کو یہ پتہ لگے کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ ملیں گی. ایک تو اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف. اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں. آپ قرآن کا کوئی پیج کھول لیں، کوئی آیت کھول لیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ نے
اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اور اللہ نے کیسے کیسے پیدا کیا، اللہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کی کاریگری، قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے۔ اور نمبر 2، ہمیں پتہ لگے گا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں کس چیز سے روکا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اچھا، اب جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اللہ بیان کریں گے۔ انسان اپنے حواس سے اور اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، جو اللہ نے ہمیں محدود صلاحیت دی ہے، اس سے انسان اپنے خالق کے بارے میں خود بخود مکمل نہیں جان سکتا، تو اللہ ہی اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بہترین تعارف اللہ کی وحی میں ہے، یا اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیں قرآن کریم میں، یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو یا اللہ تعالیٰ خود اللہ کا تعارف کروا دیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف کروا دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اللہ کی وہ صفات جو قرآن کریم میں ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ہیں، اللہ کی وہ صفات ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں ان کو ماننا ہے، من وعن، جیسے اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں ان کی تعویل نہیں کرنی، ہمیں ان میں تحریف نہیں کرنی، ہمیں ان کا انکار نہیں کرنا، ہمیں اس کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے بیان فرمایا، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ کسی سے تشبیہ بھی نہیں دینی، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں، ہمیں ان کو من وعن ماننا ہے، یا حدیث مبارکہ میں ہیں، ہمیں انہیں ماننا ہے، اور ہمیں اس میں نہ کوئی انکار کرنا ہے، نہ کوئی تعطیل کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، نہ کوئی تحریف کرنی ہے۔ تحریف کا مطلب ہم اس صفت کا معنی چینج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جی، قدرت رکھنے سے مراد قدرت نہیں ہے، قدرت رکھنے سے مراد علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جی، وہ اللہ کے محبت کرنے سے مراد محبت نہیں ہے، اللہ کے محبت کرنے سے مراد فلاں چیز ہے، یہ تحریف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مبارک آنکھیں ہیں، ہم کہیں نہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مراد آنکھیں نہیں ہیں، اس سے مراد شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جی اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں نا، ہم کہیں کہ نہیں جی، وہ ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے مراد طاقت ہے، قدرت ہے۔ اللہ کہیں جی اللہ کی کرسی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، ہم کہیں نہیں جی، وہ اللہ کی کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے، اس سے مراد علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تو تعویل ہے، یہ تو تحریف ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جو اللہ نے قرآن عربی میں ہے، عربی میں اللہ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے، اس صفت کا عربی زبان میں جو مفہوم ہے، ہمیں وہ ماننا پڑے گا، جو اس کا اصل مفہوم ہے، ہمیں اس کا تحریف نہیں کرنی، اس کا معنی چینج نہیں کرنا۔ تو اللہ کا وہی تعارف ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اپنی ایک صفت بیان کرتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ان آیات کی بات کر رہا ہوں جن آیات کے آخر میں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات آیات کے شروع میں بھی ہیں، آیات کے درمیان میں بھی ہیں، ابھی میں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں۔ کچھ اللہ کی صفات وہ ہیں جو آیات کے آخر میں ہیں، اور وہ بھی دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو ایک ہیں آیات کے آخر میں، اور کچھ ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے آخر میں جو ڈبل ہے۔ جو ایک صفت ہے ہمیں اس صفت کو بھی ماننا ہے اس کے اصل معنی کے مطابق، جو اس کی حقیقت ہے عربی زبان میں، اس کے مطابق اس کو ماننا ہے۔ کیفیت میں نہیں جانا، اگر اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی، تفصیل میں نہیں جانا، جتنی اللہ نے بیان کی اتنا مانیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی، اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہم بدعات کا شکار ہوں گے، ہم غلط چیز کا شکار ہوں گے، ہم ایسی چیز میں پڑ جائیں گے کہ جو اللہ نے ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم تفصیل میں جائیں اور ہم وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ مستوی کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا۔ سیدہ ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح امام مالک کے بارے میں آتا ہے، ان سے سوال ہوا
کہ استوا علی العرش کا کیا مفہوم ہے؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی عربی زبان میں معلوم ہے، وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ نے جب فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، استوا کا جو عربی زبان میں معنی ہے بلند ہونا، وہ تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، جب اگر نہیں مانیں گے تو انکار ہو جائے گا قرآن کا۔ والکیف مجہول، وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ انسان اس تفصیل میں پڑ جائے کہ اللہ عرش کے اوپر ہیں، کیسے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیفیت ہے، ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی، ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، انسان ان سوالات میں پڑ جائے۔ یہ فلسفے کا موضوع ہے کہ بندہ ان تفصیلات میں پڑ جاتا ہے، ان تفصیلات میں جائیں گے تو خراب ہوں گے۔ اللہ کے بارے میں وہ باتیں ہم کہیں گے جو ہم جانتے نہیں ہیں، لا علمی میں اللہ کے بارے میں ہم کوئی باتیں کہیں گے، اللہ پر افتراء ہو جائے گا۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں محکم ہیں، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ مشتبہ چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، ایمان دونوں پر لانا ہے، محکم پر بھی ایمان لانا، مشتبہ پر بھی ایمان لانا، لیکن مشتبہ میں تفصیل میں نہیں جانا، محکم میں آپ تفصیل میں جائیں، اس میں مزید قیاس کریں، ایک چیز علت بنا کر اس سے مزید بہت سارے حکم نکالیں۔ لیکن متشابہ میں یہ نہیں ہوتا، وہ جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا۔ تو اللہ کی بعض صفات وہ ہیں آیات کے آخر میں جو ایک ہے، ان صفات کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور جہاں دو صفات ہیں، تو ایک تو وہ ہر صفت کا اپنا اپنا معنی ہے، ایک ہر صفت کا اپنا اپنا اصل معنی جو عربی زبان میں ہے، اللہ کے لیے وہ ثابت کرنا ہے درجہ کمال میں، بدرجہ اتم اس کو ثابت کرنا ہے۔ اگر علم کی بات ہو رہی ہے تو کامل درجہ کا علم، اگر مغفرت کی بات ہو رہی ہے تو کامل درجہ کی مغفرت، اگر قدرت کی بات ہو رہی ہے تو کامل درجہ کی قدرت، اگر خبر کی بات ہو رہی ہے، اگر جس اعتبار جو بھی بات ہو رہی ہے وہ کامل درجہ میں اللہ میں ماننی ہے۔ اگر دو صفات ہیں اکٹھی، تو ایک تو دونوں صفات کا اپنا اپنا معنی اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، پھر ایک تیسرا معنی بھی پیدا ہوتا ہے دونوں صفات کو ملا کر۔ جہاں دو صفات ہیں وہاں صرف ان آیات کا صرف ہر صفت کا اپنا اپنا معنی بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، ان دونوں کو ملا کر بھی ایک تیسرا معنی بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ہمارے سامنے اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کا کام کرے علانیہ، یا نیکی کا کام کرے چھپا کر، یا برائی معاف کرے، کسی نے برائی کی کسی سے وہ معاف کرے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں معاف کرنے والے، قدرت رکھنے والے۔ اب یہ دو صفات ہیں، تو اب عفوً کا ایک اپنا معنی ہے، قدیراً کا اپنا معنی ہے۔ عفوً کا مطلب عفو، یہ عفو درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، تو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ قدیرہ کا اپنا معنی ہے قدرت رکھنے والے، یہ دو الگ الگ صفات ہیں۔ تو عفوً کا اپنا معنی کریں اللہ معاف کرنے والے ہیں، قدیراً کا اپنا معنی کریں اللہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ تو دونوں اللہ کی صفات ثابت ہوئیں، اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوتی ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہاں بھی ثابت ہو رہی ہیں، یہاں بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو ملا کر ایک نیا معنی بھی بنتا ہے۔ وہ کیا معنی بنتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں عام طور پر جو بندہ قدرت رکھتا ہے وہ معاف نہیں کرتا، عام طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، تو جو بندہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو میں نے معاف کیا، اور جس کے پاس قدرت ہوتی ہے وہ تو اپنا پورا بدلہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت یہ ہے کہ اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں، قدرت بھی رکھنے والے ہیں۔ ان کا الگ الگ معنی بھی ہے، اور ان کا مشترکہ معنی کریں اللہ قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں، یہ عظیم ترین صفت بن جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے اس قسم کی کئی صفات کو قرآن کریم میں کئی جگہ اکٹھا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، سورہ شعراء میں جگہ جگہ ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کیا فرمایا کہ آپ کا رب العزیز بھی ہے، الرحیم بھی ہے، وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اب ہم کہیں کہ جی العزیز کا اپنا معنی کر دیں، الرحیم کا اپنا معنی کر دیں، العزیز کا اپنا معنی کیجیے، الرحیم کا اپنا معنی کریں، اور ان دونوں کو ملا کر ایک تیسرا معنی بھی پیدا ہوتا ہے، کمبینیشن ان دونوں صفات کا۔ کئی دفعہ وہ کمبینیشن ہم مخلوق میں دیکھیں تو مخلوق میں وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں بھی یہی چیز ہے، العزیز بہت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا، دو الگ الگ صفات ہیں، لیکن دونوں صفات آپ دیکھیے ظاہراً دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی طاقتور ہو تو رحم نہیں کرتا، رحم تو کمزور کرتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت العزیز بھی ہے، اللہ کی عظیم صفت الرحیم بھی ہے اپنے انتہا میں، اس کو کوئی انتہا نہیں ہے، اعلیٰ ترین مقام میں. اور یہ دونوں ملا کر بھی معنی کریں گے کہ اللہ غالب ہونے کے باوجود رحم کرنے والے ہیں. جتنا اللہ غالب ہے، جتنے طاقتور اللہ اتنے ہی رحم بھی کرنے والے. ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے؟ یہ مومنوں کے لیے ہے. کفار کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. مومنوں کے لیے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو یہ دونوں صفات کو ملا کر بھی ایک معنی بنتا ہے. تو بہرحال یہاں عفواً قدیرہ دونوں صفات کو ملا کر معنی بنتا ہے. اللہ قدرت کے باوجود معاف کرنے والے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ 3 عمل بہت عظیم عمل ہے، اور اللہ ان 3 عمل جب کوئی کسی بندے میں ہو تو اگر اس کے کوئی گناہ ہوں، اللہ اس بندے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دیتے ہیں. تو ان 3 اعمال کی عظمت ثابت ہوتی ہے. یہ 3 اعمال اللہ کو کتنے محبوب ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا برائی کے بارے میں، اور اگلی آیت میں ہم نے پڑھا نیکی کے بارے میں. تو برائی کے بارے میں، برائی پوشیدہ ہو وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور جب وہ اس کا اعلان ہو وہ اللہ کو اس سے زیادہ ناپسند ہے. کل تفصیل سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر کہ چھپ کر گناہ کرنا بھی اللہ کو ناپسند ہے. لیکن اگر ایک بندہ علانیہ گناہ کرے وہ اللہ کو مزید ناپسند ہے. وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے علانیہ گناہ کہ ہم نے کل حدیث پڑھی کل امتی معافن الا المجاہرین. ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اسے نہیں مل سکتی جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرے. وہ تو قابل معافی نہیں ہے ایسا امتی. جی ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اسے نہیں جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرے. یا تو سب کے سامنے گناہ کرے، یا اگر پوشیدہ گناہ کرے تو سب کے سامنے اعلان کرتا پھرے میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا. اللہ نے اس کا عمل چھپا دیا ہے لیکن وہ سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. ایسے گناہ کی معافی نہیں ملتی. تو گناہ پوشیدہ بھی سخت ناپسند ہے اللہ کو، اور اگر علانیہ ہو تو پھر تو اگر توبہ نہ کی جائے اس کی معافی نہیں ہے. لیکن اگر نیکی ہو تو وہ پوشیدہ بھی ہو تب بھی اللہ کو محبوب ہے، اگر وہ علانیہ ہو تب بھی اللہ کو محبوب ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو. مثلا صدقہ کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے کرو تو کتنی اچھی چیز ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر چھپا کر کرو صدقہ اور فقیروں کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو صدقہ خفیہ بھی بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے بلکہ. اور علانیہ صدقہ کرنا وہ بھی کتنی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ ریاکاری مقصود نہ ہو. اگر تو ریاکاری مقصود ہوگی تو وہ پھر قبول نہیں ہوگا. علانیہ صدقہ کرنے کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں. ریاکاری مقصود نہ ہو، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے. ایک انسان کہے کہ جی میں یہ صدقہ کرتا ہوں تو انسان کی دیکھا دیکھی اور لوگ صدقہ کریں. تو نیکی ظاہر کر کے کی جائے یا چھپا کر کی جائے، ریاکاری مقصود نہ ہو، یا برائی کو معاف کر دیا جائے، تو یہ چیز اللہ کو بڑی محبوب ہے. تو برائی کا جواب دینا جیسے میں نے کہا اس کی اجازت موجود ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دو، اگر تم کسی سے بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنی سزا دو، اتنا بدلہ لو جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے، جتنا تم پہ ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ بدلہ نہ لو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہاں بھی یہی 2 باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. گویا کہ اگر برائی کو معاف کر دیا جائے تو اللہ قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے معاف کر دینا. لیکن اگر کوئی معاف نہ کرے تو پھر جتنا اس پہ زیادتی ہوئی ہے اتنی وہ زیادتی کر سکتا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہوتی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر پھر اللہ پر ہوتا ہے، اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہوتا ہے.
اگر کوئی کسی سے برائی کرے تو اگلے بندے کو اجازت ہے کہ جواب میں اتنا بدلہ لے سکتا ہے. کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو اگلا بندہ جواب میں تھپڑ مار سکتا ہے، ایک مارے گا اگر اس نے ایک مارا ہے تو. اگر 2 مارے ہیں تو 2 مار سکتا ہے. ایک گالی دی ہے، جواب میں ایک گالی دی جا سکتی ہے. جو بندہ زیادہ دے گا پھر وہ مجرم ہوگا. زیادہ نہیں دینا. ہاں اگر کسی نے زیادتی کی ہے، دوسرے بندے نے جواب دیا ہے اتنا ہی، تو یہ برابر ہو جائے گا. اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اتنا ہی جواب دے تو برابر ہو جائے گا. یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے. جس نے ابتدا کی ہے گناہ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو گناہ اس کے کھاتے جائے گا. اگر ایک بندے نے گالی دی ہے، دوسرے بندے نے جواباً گالی دی ہے، دونوں کی اگر دوسرے بندے نے زیادتی نہیں کی، اگر تو دوسرے نے زیادتی کی ہے، اس نے گالی کے جواب میں تھپڑ مار دیا ہے، تو پھر دوسرا بندہ بھی گناہ گار ہے. پہلا گناہ گار ہے ابتدا کرنے کا، دوسرا گناہ گار ہے زیادتی کرنے کا. لیکن اگر پہلا بندہ زیادتی کرتا ہے، دوسرا بندہ اسی کے برابر زیادتی کرتا ہے، تو دوسرا بندہ قصوروار نہیں ہے. پہلا بندہ دونوں کو قصور کا ذمہ دار پہلا بندہ ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المستبانی ما قال فعل البادئ منہما. ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو بھی وہ کہتے ہیں ان کا سزا پہلے کو ملے گی ما لم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. یعنی اگر جس کو گالی دی گئی ہے اگر وہ زیادتی نہ کرے تو سارا گناہ پہلے بندے کے کھاتے میں جائے گا. اگر دوسرا بندہ برابر کا جواب میں معاملہ کرے تو. باقی زیادہ بہتری تو یہ ہے کہ معاف کر دیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ برا بلا کہی جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجلس میں اور مسکرائے جا رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق برداشت کیے جا رہے ہیں لیکن نہیں برداشت ہوا، وہ بڑھ گیا حد سے، تو پھر وہ بھی جواب دینا شروع ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ کرام کو بڑا خیال ہوتا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے آپ کے پیچھے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کو مجھے آپ دیکھ رہے تھے مجھے برا بلا کہی جا رہا ہے، میں برداشت کر رہا ہوں. آپ مسکرا رہے تھے لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ جو ہے وہ چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا تو میں خوش ہو رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا، فرشتہ نے جواب دینا بند کر دیا، تو اب پھر میں اٹھ کے چلا گیا. تو بہرحال بندہ اگر معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تب اللہ کی طرف سے پورا ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے کی طرف سے یا جیسے بھی. بہرحال اس کی بھی اجازت موجود ہے، بندہ برابر کا جواب دے دے. اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جو زیادتی کرے گا پھر وہ بھی جرم میں شریک ہو جائے گا. فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق ڈال دیں اللہ اور اللہ کے رسولوں میں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پکڑیں بین راستہ، درمیانی راستہ. اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو اللہ نے ان 2 آیات میں 2 گروہوں کا ذکر کیا. ایک گروہ کون سا ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ رسول دونوں کا منکر ہے. اللہ کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی منکر ہے. نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں رسول کو نہیں مانتے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کر دیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پکڑیں بین رستہ. یہ مختلف رویے بیان کیے ہیں کچھ لوگوں کے، جن لوگوں کے یہ رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ اللہ رسول دونوں کا انکار، اللہ کا بھی انکار رسولوں کا بھی انکار. اللہ خالق ہے، نہیں ہم نہیں مانتے.
اللہ نے رسول بھیجے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی بات نہیں کرتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، نہیں ہم نہیں مانتے، کسی رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے. یہ لوگ وہ لوگ جو اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں. اللہ اور رسول میں فرق کرنے سے مراد اللہ اور رسول کی ذات میں فرق نہیں ہے. اللہ اور رسول کی ذات میں تو فرق ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے. یہ فرق تو ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہاں قابل مذمت کی جا رہی ہے. تو مذمت کب ہوگی؟ جب اللہ اور رسول میں فرق کیا جائے، جب اللہ اور رسول کے پر ایمان لانے میں فرق کیا جائے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں فرق کیا جائے. اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، وہ ایک بات ہے. ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اصل میں بات ہوتی اللہ کی ہے. وہ قرآن میں آئے یعنی اللہ کی کتاب میں آئے، وہ بھی اللہ کی بات ہے. وہ نبی کی حدیث میں آئے، سنت میں آئے، وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کی بات میں اور نبی کی بات میں فرق کرنا یہ تو کفر ہے، اللہ معاف کرے. اللہ پر ایمان لانے میں اور نبی پر ایمان لانے میں فرق کرنا، پھر اللہ پر ایمان لانا چاہیے، نبی پر ایمان نہیں لانا چاہیے، یہ بھی کفر ہے. اللہ رسول دونوں کا انکار، یہ بھی کفر ہے. اللہ اور رسول میں ایمان لانے میں یا ان کی بات ماننے میں فرق کرنا، اللہ کی بات اہم ہے، رسول کی بات بس کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے، تو اللہ رسول میں فرق کرنا بات ماننے میں، ایمان لانے میں. یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا. رسولوں میں فرق کرنا شروع کر دینا یا رسول کی باتوں میں فرق کرنا شروع کر دینا. ایک ہوا اللہ رسول دونوں کا انکار، ایک ہوا اللہ رسول کا فرق، ایک ہوا رسولوں کا فرق آپس کا. یہود کہتے ہیں جی ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، بنی اسرائیل کے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام تک ہم مانتے ہیں. بعض والوں کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں، والعیاذ باللہ. ان کو نبی ماننے سے منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے منکر ہے. حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے آگے، تو انہوں نے انکار کر دیا. یا عیسائی حضرت عیسیٰ تک کو تو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. تو رسولوں میں فرق یا رسول کی باتوں میں فرق، بعض باتوں کو مان لیا جائے، بعض باتوں کو نہ مانا جائے. یہود نصارہ وہ اپنے ہی نبیوں کی تعلیمات میں فرق کرتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کو ماننے میں فرق کرتے ہیں. تورات و انجیل کی وہ باتیں جو ان کے مطابق ہیں وہ مان لیتے ہیں. تورات و انجیل کی وہ باتیں جن سے دین اسلام ثابت ہوتا ہے، جن سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، جن سے صحابہ کرام کی صفات ثابت ہوتی ہیں. تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی صفات بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ہیں، قرآن کی صفات بھی ہیں، قرآن کی تفصیلات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہت ساری تورات و انجیل میں موجود ہیں. آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ ماں باپ کا نام تک، اور آپ کی ہجرت ہوگی اور ہجرت کہاں ہوگی، وہ کیسی سرزمین ہوگی، بہت ساری تفصیلات تورات و انجیل میں ہیں. نہیں مانتے، اپنی ہی کتاب کا انکار کر رہے ہیں. اچھا وہ چاہتے ہیں کہ وہ پکڑیں بین رستہ. بین رستہ کیا ہے کہ کبھی تو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں دنیاوی مفادات کے پیچھے. ان کو پتہ ہے تورات کا حکم ہے، تورات کو خود مانتے ہیں، وہ تورات کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تورات میں اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. کبھی تو اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور کبھی اللہ رسول کے حکم کو اتنا مان رہے ہیں کہ وہ ماننے میں بھی حد سے آگے بڑھ کر بدعات اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ ماننا ہی نہ اللہ رسول کی بات، اور ایک ہے کہ اللہ رسول کی بات کے نام پر اپنی باتیں دین میں شامل کر دینا. بدعات، رہبانیت عیسائیوں نے شامل کر دی دین کے اندر. یہودیوں نے دین کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی جن کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا. یا تو یہ ہے کہ ماننا ہی نہ، اور یا اپنی طرف سے عبادات کے نام پہ نئی عبادت گھڑنا شروع کر دینا. تو یہ سارے رویے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. یہ سارے کفر ہیں، پکے کفر ہیں یہ سارے کے سارے. اس قسم کے رویے رکھنے والے سارے کافر ہیں.
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ تو عام طور پر تو ویسے یہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیات یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، ویسے یہ کوئی نام نہیں ہے یہاں یہود و نصارہ کا، ایک رویہ ہے یہ رویہ جس کا بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کے، عیسائی کے یا نہ کے۔ اب جو آج کل کے ملحد ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے میں، رسول پر ایمان لانے میں، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کو ماننا چاہیے، یہ حدیثیں تو ایسے فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ رسول کی بات میں فرق کرتے ہیں۔ پرویزی اور اس قسم کے لوگ جو قرآن میں وہ ہے، جو حدیث میں وہ نہیں مانتے، کوئی حدیث نہیں مانتے، اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول کی بات میں فرق کر دیتے ہیں، بعض باتوں کو مان لیتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ ایک تو ہے نا کہ ایک حدیث صحیح ہے، وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور ایک حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس میں فرق کرنا یہ الگ چیز ہے بالکل۔ ایک حدیث ثابت ہی نہیں ہے، الگ چیز ہے۔ حدیثیں ثابت ہیں، دونوں بخاری کی حدیثیں ہیں، دونوں مسلم کی حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں ثابت ہیں، متفق علیہ ہیں، متواتر ہیں۔ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں ہماری عقل کے مطابق نہیں آتی، اس کو نہیں مانتے۔ رجم کو نہیں مانتے، دجال کے بارے میں حدیثوں کو نہیں مانتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں متواتر حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، انکار کر دیتے ہیں غامدی صاحب وغیرہ۔ اپنے مطلب کی بات ہے ضعیف حدیث بھی مان لیں گے، اور جہاں اپنے خلاف بات ہو تو قرآن کے خلاف اس کو بابر کرا کے، قرآن کے خلاف نہیں ہوتی کوئی حدیث بھی، صحیح حدیث بھی، وہ ثابت کر کے قرآن کے خلاف وہ بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جگہ خلاف واقعہ بات کی، ہم نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 3 جگہ انہوں نے خلاف واقعہ بات کی۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ان 3 دفعہ خلاف واقعہ باتوں میں 2 باتیں قرآن میں موجود ہیں، یہ بھول جاتے ہیں بات۔ قرآن میں 2 جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی، بتوں کو توڑا، ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بڑے بت نے توڑا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم سے پوچھا اور میلے میں چلتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، وہ بیمار نہیں تھے۔ فقال انی سقیم، قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک تیسری بات ہے حدیث میں، حضرت سارہ کو انہوں نے اپنی بہن قرار دیا تھا۔ یہ 3 باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، اگر یہ مان لیا حضرت ابراہیم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے وہ سچے تھے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ 2 باتیں تو قرآن میں موجود ہیں، اگر یہی آپ منطق استعمال کریں تو قرآن پر الزام آتا ہے، جو آپ حدیث پر آپ نے سمجھا ہی نہیں بات کو، آپ نے حدیث کو کمزور کہہ کر حدیث کا تو انکار کر دیا، وہی الزام قرآن پر بھی آ رہا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ تو صحیح حدیثوں میں فرق کر دینا، بعض حدیثوں کو ماننا، بعض حدیثوں کو نہ ماننا، یہ سب لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور بین رستہ اختیار کرنا، مسلمانوں کو اور کفار کو آپس میں ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کرنا، کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی، کچھ باتیں ان کی مان لی، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ مداہنت اختیار کی جائے۔ کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی جائیں، کچھ باتیں ہندوؤں کی مان لی جائیں، کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی جائیں، کچھ باتیں عیسائیوں کی مان لی جائیں، کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی جائیں، کچھ باتیں یہودیوں کی مان لی جائیں، یہ تو مداہنت ہے۔ یہ تو مشرکین نے بھی کہا تھا کہ جی ایک دن ہم آپ کے رب کو پوج لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کو پوج لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں مانی تھی، فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو۔ میں تو ایسی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ بہت حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے، بہت نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے، اپنے موقف میں بہت سخت تھے توحید والے موقف پر۔ اور تو بین رستہ، دیکھیے نرمی کی بات کی جائے، رواداری کی بات کی جائے، اسلام نرمی کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، دعوت پہنچانی ہو تو نرمی سے بات کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا موقف ہی چھوڑ دیا جائے، توحید کے اوپر ہی کمپرومائز کر لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی کمپرومائز کر لیا جائے، لوگ گالیاں نکالتے رہیں، لوگ برا بلا کہتے رہیں، رواداری کے نام پہ سب کچھ قبول ہے، لوگ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے رہیں، رواداری کے نام پہ سب کچھ قبول ہے۔ یہ بین رستہ اسلام، اس کو جو بندہ اس قسم کی چیزیں اختیار کرے تو پکے کافر رہیں گے۔ یہ بین رستہ کوئی رستہ نہیں ہے، رستہ تو اللہ کا ہے، ایک اللہ کا رستہ ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے۔ ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ بات 2 ٹوک ہے، بات واضح ہے۔ بین رستہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ مداہنت صحیح نہیں ہے، رواداری کے نام پہ، نرمی کے نام پہ مداہنت، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کفر ہے۔
والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ فرق نہ کریں ان میں سے کسی ایک کے درمیان، نہ اللہ رسول میں فرق کریں ایمان لانے میں، ان کی بات ماننے میں، اور رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہ کریں کہ جی ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم فلاں باتیں مانتے ہیں فلاں باتیں نہیں مانتے، نہیں، جو اللہ رسول دونوں پر ایمان لائے اور کسی ایک میں فرق نہ کریں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کا اجر دیں گے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔